آگے مومنین کے لیے جگہ ہے بڑی، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، یہاں بھی تشریف لے آئیں تو تاکہ تمام جتنے بھی پریشان ہو کے بیٹھے ہیں ان کے آسانی ہو جائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔ آ جائیں، یہاں ہے بڑی جگہ، یہاں ادھر آ جائیں، ادھر قریب آ جائیں۔ ایک مستور مریضہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں تو ہم مذہب حقہ کو قبول کر لیں گے۔ اللہ اس مریضہ کو آج ہر مومن کی آمین کے صدقے صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ یقیناً ہماری دعائیں قبول نہ بھی ہوں پھر بھی ہم نے اس در کو چھوڑنا نہیں ہے، اور جنہوں نے شرط لگائی ہے تو آؤ کہتے ہیں سیدہ تجھے تیرے دکھے پہلو کا واسطہ ہے، اس کنیز کو ضرور شفا عطا فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تمام حاجات کی برابری کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ عزیزان گرامی قدر، اتنا گزارش کروں گا، آج کسی پڑھنے والے کے محتاج نہ بنیے گا۔ آج صرف یہ دیکھنا جس نے بچے ساتھ لائے ہیں وہ بچوں پہ نگاہ کر کے روئیں، جو جوان ساتھ بٹھائی بیٹھے ہیں وہ جوانوں کو دیکھ کے روئیں، جو پردہ داروں کو لے کے آئے ہیں وہ ان کی چادر پہ گریہ کریں۔ ہر بندہ آج خود سے گریہ کرے گا۔ میری جو ذمہ داری ہے میں اسے ادا کروں گا انشاءاللہ۔ اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو ماہ محرم کے آغاز سے اب تک دعائیں منگوائی گئی ہیں، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی صلوات پڑھ لیجئے۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ صلوات۔ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بكى أو أبكى أو تباكى وجبت له الجنة۔ صلوات۔ بارگاہ رب العزت میں التجا کرتے ہیں کہ مالک ہمارا اپنی بارگاہ میں آنا قبول و مقبول فرمائے، ہماری خطائیں معاف فرمائے، ہماری حاجات کو روا فرمائے، ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت کے نور کو منور فرمائے۔ جو مومن مومنہ جو حاجات لے کے آئی ہیں تمام کی حاجات کو پورا فرمائے، اور میں نہیں جانتا کون سا مومن کون سی حاجات لے کے بیٹھا ہے۔ عقیل شاہ جی اور جتنے بھی میرے ذمہ دعائیں لگائی گئی ہیں تمام کی حاجات شریعہ کو پورا فرمائے، اور ہمارے تمام کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرمائے۔ قبر کی پہلی رات ہمارا یہ آنا آنسو بہانا سیدہ کے مہمانی میں عطا فرمائے، اور ہمیں وقت امام کی معرفت نصیب فرمائے، حقیقی معنوں میں عزاداری کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تمام حاجات کی برابری کے لیے ایک
ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجیے۔ یا اللہم عزیزان گرامی قدر، میں نے عشرہ محرم الحرام کے آغاز میں اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب میں سے ایک آیت کو بیان کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، جسے آج تکمیلی مراحل تک پہنچا دوں۔ اللہ رب العزت نے کہا میرا حبیب ان بندوں سے کہہ دو کہ تم صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت طلب کرو۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ راستہ جس پر اللہ نے اپنا انعام نازل فرمایا، اور اس راستے پر جو چل گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو اس راستے سے ہٹ گیا وہ اپنے آپ کو تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر گیا۔ آج میرا ایک پیغام ہے کہ جتنے بھی جوان آئے بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے فرمایا ان بندوں سے کہہ دو ان الحسین مصباح الہدی بسفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے اور نجات کی کشتی بھی ہے۔ ہدایت کا چراغ اس نے جلایا، اپنا اکبر دے کر بھی، اپنا اصغر دے کر بھی۔ اتنی مظلومیت کے بعد، اپنی سقینہ کے تماچے برداشت کرنے کے بعد، اپنی ماں اور بہنوں کی چادریں دینے کے بعد، شبیر نے ہدایت کا چراغ تو جلایا اور نجات کی کشتی صف عزا کے ذریعے تمہیں اور ہمیں عطا فرمائی۔ اب ہر جوان کا حق بنتا ہے اس کشتی میں سوار ہونا ہو تو عزادار حسینی حقیقی بن کے ہونا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، میرے جوانوں یہ میرے ہاتھ بندے دیکھنا، گناہگار ضرور ہوں پر حسین کا تھوڑا سا عزادار ہوں۔ اتنا خیال کرنا تیرے اور میرے گناہوں کی وجہ سے مہدی نہ روئے۔ ہر مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے پردے کی حفاظت کرے۔ یہ غلط کہا جاتا ہے کہ بی بی عالیہ کی چادر چھن گئی تو اب ہم بھی چادریں اتار کے، نہ میرا بھائی، انہوں نے اپنی دی اس لیے تاکہ تیری بچ جائیں۔ 3 کریکٹر کی ذمہ داری ہے، جن میں سے پہلا وہ باپ جس کی بیٹی گھر سے بے مکنا و چادر نکلے، اس باپ سے حساب لیا جائے گا۔ دوسرا کریکٹر اس بھائی کا جس کی بہن بے مکنا و چادر نکلے، پڑھنے سے کوئی نہیں روکتا، طالب علم بننے سے کوئی نہیں روکتا، علم حاصل کرنے سے کوئی نہیں روکتا، فقط روکتے اس لیے ہیں تیرا اور میرا بنتا بھی یہی ہے حق کہ تم اسی طرح کردار زین بھی اپنا جس طرح عالیہ نے بازار میں جا کے بتایا۔ توجہ ہے میری طرف۔ اور تیسرا کریکٹر اس شوہر کا ہے جس کے گھر میں اس کی بیوی ہوتی ہے، اور وہ بیوی اگر بے مکنا و چادر گھر سے باہر نکلتی ہے تو تیسرا سوال اس شوہر سے کیا جائے گا کہ تو نے کیوں نہیں کہا تھا کہ بابا تو عالیہ کو ماننے والی ہے، تو کیوں بغیر چادر کے گھر سے باہر نکل رہی ہے۔ یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے اور ہر نوجوان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پردوں کی حفاظت کرنا جس طرح جلوس میں آنے کی ذمہ داری ہے، ویسے ہی پردوں کی محافظت کرنا بھی اظہر حسینی عزادار کی ذمہ داری ہے۔ تو جتنے بیٹھے ہو اور جتنے جوان ہو، اپنے موبائلوں کو اس طرح پاک کرو کہ تمہارا وقت کا امام تجھے اپنا دیدار کرانے پہ فخر محسوس کرے۔ آج لوگ سوچتے ہیں کہ ہماری آنکھیں کیوں چہرہ وجہ اللہ کی زیارت نہیں کر سکتی، تو ذرا یہ سوچ، جو آنکھیں 24 گھنٹے گناہوں میں مصروف رہیں، ان آنکھوں میں آنسو کیسے آئیں؟ آج یہی سوچتے ہو نا، رونا چاہتا ہوں
لیکن آنکھوں سے آنسو نہیں آتے۔ میں گریہ کرنا چاہتا ہوں لیکن آنکھوں سے آنسو نہیں آتے۔ ان آنکھوں سے آنسو کبھی نہیں آتے جن آنکھوں پہ زہرا ناراض ہوں۔ میرا بھائی، میرا جوان، میرا بزرگ، آج سوشل میڈیا کے دور میں تیرا اور میرا کریکٹر یہی ہونا چاہیے جس طرح یہود و ہنود اپنے آپ کو اتنا طاقتور کر کے تجھے گناہوں میں مصروف کرنے کا لگا ہے، اسی طرح تیرا اور میرا حق بنتا ہے تو اپنے سٹیٹس کو، اپنے فیس بک کو، اپنے ٹک ٹاک کو، اپنے جتنے بھی سوشل میڈیا ہیں انہیں اتنا حسین حسین سے بھر، دشمن کو پتہ لگے، ہر طرف سے ندا آئے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اپنے سوشل میڈیا کو اتنا بھر دے، دشمن کو پتہ چلے کہ آج بھی حسینی کردار اسی طرح زندہ ہے جس طرح 1400 سال پہلے کربلا میں 72 نے شکست دے کے بتایا تھا تم جتنے حسینی مارو گے ہر گھر سے حسینی نکلے گا۔ آج انہیں بتاؤ تم جتنا سوشل میڈیا پہ گند پھیلاؤ گے اتنا ہی تمہیں حسین حسین کی آواز آئے گی۔ بابا ہر جوان کا حق بنتا ہے، فقط یہ 10 محرم تک نہ رکھنا، فقط اس پیغام کو 8 ربیع الاول تک محدود نہ کرنا۔ ہمارے کچھ نوجوان ایسے ہیں 8 ربیع الاول تک تو حسین حسین کیا، جیسے جو 9 ربیع الاول کی رات آئی فوراً ہی گناہوں میں مصروف ہو گیا۔ بابا ایسا عزادار حسین کو نہیں چاہیے جو گناہ بھی کرے اور عزاداری بھی کرے۔ اگر بننا ہے تو ایک طرف والا بن، یہ نہ کر کے شیطان بھی راضی اور رحمان بھی راضی، نہ۔ اپنا تعلق اگر علی کے گھرانے سے رکھنا چاہتا ہے تو پھر اپنے آپ کو، اپنے کردار کو، اپنی گفتار کو، اپنے اٹھنے کو، اپنے بیٹھنے کو، اپنے سونے کو، اپنے جاگنے کو ایسا علی والا بنا تیری قبر کی پہلی رات ہو علی آ کے کہیں آج جس طرح تو نے حق ادا کیا تھا آج علی بھی وہی حق ادا کرنے آیا ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ تو آؤ اپنے آپ کو پاک کر لو، اپنے کردار کو پاک کر لو۔ نوجوانوں یہی دن ہوتے ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی بندہ 40 دن اپنے گناہوں پہ گریہ کرتا ہے نا وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی دنیا میں آیا ہو۔ تیرے پاس تو 2 مہینے 8 دن یعنی 68 دن ہیں، اگر 68 دن تو اپنے کردار کو پاک کر پھر دیکھ حسین تجھے کس طرح ملنے آتے ہیں۔ تو قبر پہ جانے کی تمنا کرتا ہے کیونکہ میری معرفت اتنی ہے نا، میں تو یہی کہتا ہوں میں ذریعے حسین پہ چلا جاؤں میری دعا قبول ہو گئی۔ اگر تیری معرفت بلند ہو تو پھر تیری دعا یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں فقط قبر حسین کی زیارت کروں، بلکہ تیری دعا تو یہ ہونی چاہیے مولا مجھے حسین دکھا۔ اپنی معرفت کو بلند کر اور پھر کہ مولا پتہ نہیں کس طرح کربلا میں تو نے اپنا اکبر دیا، اپنا اصغر دیا، اپنا قاسم دیا۔ آؤ جتنے عزادار آئے بیٹھے ہو رو لو جی بھر کے۔ آج میں نے اپنی طرف سے مصائب نہیں پڑھنا، وہی پڑھوں گا جو زیارت ناہیہ میں امام زمان نے پڑھا ہے۔ اور مولا تڑپ کے کیا کہتے ہیں سنو گے عزادارو؟ جتنے رونے کے لیے آئے بیٹھے ہو اپنے آپ کو آمادہ کر لو، آرام سے پڑھنا ہے۔ جس نے جی بھر کے رونا ہے رو لے، نہیں پتہ زہرا کے لال کو کن کے آنسوں کے ذریعے زہرا کے لال کے زخم بھر جائیں۔ شاید تیری اور میری آنکھ سے کوئی ایسا آنسو ہو جسے زہرا صاف کریں اور جا کے حسین کے زخموں پہ لگائیں۔ آواز آئے او تیرا میرا شیعہ آ تجھے بتاؤں تیرے آنسوؤں سے میرے سارے زخم ختم ہو گئے۔ آؤ اپنے آنکھوں کو، اپنے آپ کو، اپنی آنکھوں کو دعوت دو۔ سنو گے پہلا جملہ زیارت ناہیہ میں امام زمان کیا فرماتے ہیں؟ جس نے آج ماتم کرنا ہے اور گھر سے نیت باندھ کے آیا ہے کہ میں زہرا کے لال کو ایسے پرسہ دوں گا جیسے میرا اکبر آیا پڑا ہو، جیسے میرا جوان گرا پڑا ہو، جیسے میرا نادان اٹھانا مجھے پڑ رہا ہو۔
اور زہرا فرماتی ہیں میرے حسین کو ایسے نہ رویا کر، جب ایک بال میرے حسین کا ٹوٹتا تھا میں کئی دن روتی تھی، ان ظالموں نے انہی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے سر اٹھایا تھا۔ مرحبا اجرکم اللہ زدارو، سنو گے جملے؟ مولا فرماتے ہیں السلام علی المرمل بالدماء، وقت کا امام فرماتا ہے میرا سلام ہو اپنے اس جد حسین پہ جسے خاک اور خون میں غلطان کر دیا گیا۔ ہائے گر ہائے گر ہائے گر، جتنے بیٹھے ہو نہیں پتہ زندگی کی سانسیں کب ختم ہو جائیں، نہیں پتہ کب وہ بلاوا آ جائے، نہیں پتہ کب قبر کی پہلی رات آ جائے۔ ذرا اتنا تو سوچ، چند لمحے بعد میری سانسیں پرواز کر جائیں اور میں امیر بن کے بیٹھا رہوں اور زہرا قبر میں کہیں تیرا اتنا تو حق بنتا تھا نا، میرے حسین کو ایسے تو روتا جیسے غریب غریبوں کو روتے ہیں۔ اگلا سنو گے؟ السلام علی غریب الغرباء، امام زمان فرماتے ہیں میرا سلام ہو اپنے اس جد حسین پہ جو اتنا غریب ہو گیا تھا اور غربت کی آوازیں دے رہا تھا، تڑپ کے کہہ رہا تھا حل من ناصر ینصرنا۔ ہائے کر تجھے پتہ چلے آج اتنے عزادار بیٹھے ہو، کہا غربت کی آوازیں دے رہا تھا، مولا بتا کیوں دیتا ہے؟ کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، تڑپ کے کہتا ہے آئین آئین حبیب، آئین آئین زہیر، آئین آئین بریر، آئین آئین علی الاکبر، آئین آئین اخی العباس۔ کہاں چلا گئے میرے شاہ سوارو؟ پھر غریب نے ایسا بین کیا، تڑپ کے کہا یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجا، او میرے شاہ سوارو 9 محرم کی رات شب عاشور بلاتا تھا، تم تڑپ کے آگے بڑھ کے کہتے تھے مولا ہزاروں جانیں تیرے اوپر قربان، آج بلا رہا ہوں کیوں جواب نہیں دیتے؟ پوچھو نا مولا کیا پیاس لگی ہے؟ آواز آئے گی نہیں۔ مولا کیا زخم ستا رہے ہیں؟ آواز آئے گی نہیں۔ جتنے امیر بن کے بیٹھے ہو آخری لوگوں سننا، تڑپ کے کہا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی میری بہنوں کی چادروں کی محافظت کرنے والا؟ یہ اتنے ظالم لوگ انہوں نے حیا نہیں کرنا، انہوں نے میرے بعد میری بہنوں کی چادریں لوٹ لینی۔ اجرکم اللہ، جتنے عزادار بیٹھے ہو سنو گے عزادارو؟ فرماتے ہیں السلام علی ساکن کربلا، میرا سلام ہو اس غریب پر جسے اتنا کچلا گیا، میرا سلام ہو اس غریب پر جسے اتنا کچلا گیا کہ نہ پتہ چلتا تھا گوشت کیا ہے، نہ پتہ چلتا تھا کربلا کی خاک کتنی ہے۔ سنو گے؟ امام زمان فرماتے ہیں السلام علی من بکت ملائکۃ السماء، میرا سلام ہو اپنے اس جد حسین پہ جس پہ آسمان رویا، زمین روئی، ملک روئے، چرند روئے، پرند روئے، پوری کائنات نے اتنا گریہ کیا، فقط زمین والے نہیں عرش والے روئے، پتھر روئے، درخت روئے، چرند روئے، ہر کوئی یہی کہتا تھا ہائے حسین۔ اپنا گریہ بلند کر سنو گے دادارو؟ اگلا جملہ فرمایا السلام علی الجیوب المزرجات، فرماتے میرا سلام ہو اس حسین پہ جس کے گریبان کو پھاڑا گیا، جس کے عبا کو لوٹ لیا گیا، جس
کا کمر بند اتار لیا گیا۔ فقط کمر بند کس طرح اترا تھا؟ غریب کا ہاتھ کمر بند پہ آیا۔ وہ لعین کہتا ہے میں نے دیکھا کمر بند اتارنے کے لیے آگے بڑھا، مجھے پورے میدان میں کوئی تلوار نظر نہیں آئی۔ جب میں نے دیکھا غریب کا ہاتھ کمر بند پہ ہے، کہتے ہیں میں نے ایک تلوار کا ٹکڑا اٹھایا، اس سے میں نے غریب کا ہاتھ کاٹنا شروع کیا۔ جب میں ہاتھ کاٹتا رہا، دایاں ہاتھ کاٹ لیا، پھر غریب کا بایاں ہاتھ کمر بند پہ آیا۔ یقیناً آواز آ رہی ہوگی او ظالم حیا کر، میری بہن نے میری لاش میں ماتم کر غریب کی غربت کو۔ وہ لعین کہتے ہیں میں نے دیکھا آسمان سے 5 نور کی عماریاں اتری۔ پہلے آواز آئی السلام علیک یا بنی المظلوم، کہتے ہیں مجھے آواز رسول کی لگی۔ کہتے ہیں دوسری آواز آئی السلام علیک یا بنی المقتول، او میرا کربلا کا غریب بیٹا علی بابے کا سلام ہو۔ کہاں پھر آواز آئی السلام علیک یا اخی المظلوم، او میرا مظلوم بھائی تجھ پہ سلام ہو۔ کہتے ہیں پھر آواز کسی مرد کی نہ تھی، ایک کالے برقعے والی بی بی تھی۔ جیسے جو میں نے ہاتھ کاٹنا شروع کیا، آواز آئی السلام علیکہ یا بنی العطشان، او میرا پیاسا بیٹا۔ اماں آئی کھڑی، کوئی جلدی نہیں ہے، مر جاؤ جو مرنا چاہتا ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، حسین کو روکے جاؤ۔ السلام علی الشفاۃ الزابلات، مولا فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان ہونٹوں پر جو پیاس سے خشک ہو چکے تھے۔ السلام علی النفوس المستلمات، میرا سلام ہو ان جانوں پر جنہیں نیزوں پہ بلند کیا گیا۔ میرا سلام ہو ان جانوں پر جنہیں نیزوں پہ بلند کیا گیا۔ سنو گے اگلا جملہ؟ مولا فرماتے ہیں السلام علی الاجساد العاریات، میرا سلام ہو ان غریب جسموں پر جتیں دفنایا نہیں، مٹی ڈال کے فقط چھپایا گیا۔ اگلا جملہ سننا، فرمایا السلام علی الاعضاء المقطعات، میرا سلام ہو اس غریب پر جس کے اعضاؤں کو کاٹ دیا گیا۔ تلہ زینبیہ پہ ایک بہن ہے جو کھڑی دیکھ رہی تھی، ظالم کبھی گردن کاٹتا، کبھی ہاتھ کاٹتا، کبھی انگلی کاٹتا، تڑپ کے یہی کہتی تھی صلی علیکہ ملیکۃ السماء ھذا حسین مرمل بالدماء۔ او نانا، جس حسین کے بوسے لیتے لیتے تو نہ تھکتا تھا، آج کوئی گردن کاٹ رہا۔ السلام علی العطرۃ القریبہ، السلام علی الابدان الصلیبہ۔ امام زمان فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان جسموں پر جنہیں تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا۔ آؤ جتنے عزادار بیٹھے ہو، امام نے سلام کر دیے، اب عزاداروں جتنے گریے کے لیے بیٹھے ہو، آ گیا وہ لمحہ۔ غریب بہن کے خیمے کے باہر آ کے کھڑا ہوا، کہتے یا زینب ہو یا امہ کلثوم، او علیکن من سلام، مجھ غریب کا آخری سلام ہو۔ بہن نے تڑپنا شروع کیا، تڑپتی ہوئی خیمے سے باہر آئی، کہتی تھی غریب جانے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ آ اماں کی بیٹی، آ تجھے غریب آخری بار ودا کر لے۔ اب بی بی عالیہ نے تڑپ کے کہا میرا غریب بھیا، اماں نے کہا تھا جاتے ہوئے
حسین کے اس جگہ پہ بوسے دینا اس جگہ کے بوسے دینا جس جگہ پہ ظالم نے کاٹنا ہے. سنو کہ دادارو، زینب نے لب غریب کی گردن پہ رکھے. خیام میں کوہرام بپا ہوا. کوئی بی بی کہتی تھی واہ محمدہ، کوئی کہتی تھی واہ علیہ، کوئی کہتی تھی واہ اکبرہ. اب غریب نے انداز بدلا، کہا آ میری بہن زینب، اب اپنے سر سے تھوڑی سی ردا ہٹا، مجھے وہ مقام چومنے دے جہاں ظالموں نے چادریں چھین کے وہ کبھی کوفہ کے پاس. ہائے حسین، ہائے حسین، کر لے ماتم، ہائے حسین. اب غریب نے ہر پردہ دار کو بلایا. جیسے جو پردہ دار آگے بڑھی نا، اب آ کے دامن کو پھاڑا، پھاڑ کے ہر پردہ دار کے ماتھے پہ پٹی باندھی. جیسے جو پٹیاں باندھتا آیا، 4 سال کی بیٹی نے پوچھا بابا اتنا تھا یہ پٹیاں کیوں باندھ رہا ہے؟ تڑپ کے کہا او میرا لال، اگر میدان میں کسی مرد کو بھاگنا پڑے اس کا امامہ زمین پہ گرتا ہے، اگر کسی مزدور کو بھاگنا پڑ جائے اس کی چادر اترتی ہے، میں تو بچانے کی کوشش. ہائے حسین، ہائے حسین. سنو گے دادارو، برداشت کر لو گے. آیت اللہ مومنی کے جملے آنے والے ہیں. جب انہوں نے 9 محرم کو ایران میں عراق ایک صوبے کا نام ہے، وہاں جب یہ روایت پڑھی، ہر عزادار دیواروں سے ٹکڑے مارتا ہوا گیا. کوئی کہتا تھا واہ غریبہ، کوئی کہتا تھا واہ زہرا، کوئی کہتا تھا واہ محمدہ. سنو گے کیا ہوا؟ فرماتے ہیں پھر غریب جب جدا ہونے لگا نا، اب حسین زین پہ سوار ہوئے. عالیہ نے آ کے لگام کو پکڑا، کہا آؤ بھیا تجھے سوار کراؤں. علامہ اختر عباس نجوی مرحوم فرماتے ہیں 2 جنازے زندہ کربلا سے نکلے. ہر بی بی نے پتھروں سے ماتم کیا. ایک حسین کا اکبر تھا، دوسرا حسین تھا. جب خیمے سے نکلنے لگا کوئی بی بی کہتی تھی واہ محمدہ، ہر بی بی نے پتھر سے ماتم کیا، کہتی تھی واہ بابا. اجرکم اللہ. آ گئے وہ لمحہ، اب غریب چلنے لگا نا، گھوڑا چلتا نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ غریب نے نیچے دیکھا، کہا میرا رہوار کہیں کوئی پردہ دار دیکھ کے مر نہ جائے، اب جلدی کر خیمے کو چھوڑ. آگے میرا سجاد جانے، میری بہنیں جانے، جتنے عزادار بیٹھے ہو. سنو گے عزادارو، رہوار بے زبان جانور بے زبانی میں کہتا ہے مولا میں نہیں، میرے قدموں کو دیکھ. 4 سال کی معصومہ ہے جو گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی ہے، تڑپ کے کہتی ہے اور میرے بابا کی سواری، میرا اکبر گیا نہیں آیا، میرا چچا غازی گیا نہیں آیا، جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا، میرے بابا کو نہ لے جا. حسین نیچے اترے، بیٹی کو سینے سے لگایا، تڑپ کے کہا میرا لال اصبری، صبر کر. تڑپ کے کہا بابا کیف اصبر، بابا کیسے صبر کرو، یہ تو وہ ظالم ہے جنہوں نے ہمارا کچھ نہیں ہائے حسین، ہائے حسین. غریب نے 3 مرتبہ بیٹی کو سینے سے لگایا، بیٹی نے بین کیا. تڑپ کے کہتی ہے بابا ردنا الی حرم رسول اللہ. بابا جاتا ہے چلا جاؤ، لیکن ہمیں نانا کے شہر تو چھوڑتا. آپ سے پوچھتا ہوں جو مدینے جانے کی تمنا کرتی تھی کیا گئی؟ ہر بندہ بتائے کیا گئی؟ ہر بندہ بتائے کیا گئی؟ پھر کہاں گئی؟ کبھی
شیمر کے تماچے، کبھی زجر کے تازیانے، کبھی شیمر کے تماچے، کبھی زجر کے تازیانے، شام کے زندان میں پھر ایسے تڑپی، پھر کبھی نہ بولی۔ پڑھ دوں اگلی روایت۔ غریب مقتل میں آیا، ہاتف سے آواز آئی، حسین وعدہ پورا کر۔ نہیں معلوم غریب نے تلوار نیام میں ڈالی یا نہ ڈالی، لیکن ابھی غریب کھڑا تھا، ایک بے غیرت نے پتھر اٹھایا، حسین کی پیشانی پہ مارا، پیشانی پھٹی، غریب نے عبا کا دامن اٹھایا، خون صاف کرنا شروع کیا۔ ادھر حرملہ نے تیر لیا، وہ تیر جو جنگوں میں گھوڑوں کو مارا جاتا تھا، تیر نشانہ لیا، تیر آ کے غریب کے سینے میں لگا، وہ پشت سے نکلا، آواز آئی اماں زہرا۔ آؤ سلام پیش کرتے ہیں، آخری جملوں پہ پہنچ گیا ہوں، سلام پیش کر لیتے ہیں تاکہ ہر عزادار گریہ کر کے جائے۔ سلام کرو نا اس غریب کو جو تن و تنہا بچ گیا تھا۔ روایت عرض کر دوں، فرماتے ہیں امام رضا کی روایت ہے، میرے بابا حسین کو ایسے مارا گیا جیسے کوئی جنگلی جانور کو مارا جاتا۔ الذی ذبح کما یذبح الکبش، میرے جد حسین کو ایسے مارا گیا۔ شاید سمجھ نہ آئے نا، اس لیے امیر بن کے بیٹھے ہو۔ فرماتے عربوں میں دستور ہوتا تھا، 1 سال تک ایک جانور کو لیتے، اسے پالتے، 12 سے 15 بندے۔ جب وہ جانور بھیڑ تیار ہو جاتا، پھر جب خوشی کا موقع آتا، درمیان میں بھیڑ کو کھڑا تھے، 12 بندے ہلکا ڈالتے۔ جو ابھی بھی امیر بن کے بیٹھے ہو، تمہیں ماتم نہیں آ رہا نا؟ اس روایت پہ دیکھ لینا جتنے عزادار امیر بن کے بیٹھے ہو۔ فرماتے ہیں پھر وہ بھیڑ درمیان میں ہوتی، 12 لوگ، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہوتی، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا، کسی کے ہاتھ میں پتھر ہوتا، کسی کے ہاتھ میں تازیانہ ہوتا۔ فرماتے ہیں پھر بھیڑ جہاں بھاگتا، کوئی نیزہ مارتا، کوئی تلوار مارتا، کوئی تیر مارتا۔ ادھر غریب تھا کربلا کے میدان میں، ایسے جیسے تن و تنہا 9 لاکھ مارنے والا، کوئی تیر مارتا، کوئی تلوار مارتا، کوئی پتھر مارتا، جسے کچھ نہیں ملتا وہ گرم ریت اٹھا کے غریب کے زخموں۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، اے کربلا کا غریب ہمارا سلام ہو۔ پھر فرماتے آ گیا وہ لمحہ جب غریب زمین پہ تھا، سینے پہ شمر سوار ہوا، ہاتھ میں خنجر لیا ہوا۔ غریب نے کہا لئین، اپنے چہرے سے نقاب ہٹا۔ جیسے نقاب ہٹایا، غریب کی آواز آئی، میرے نانا نے سچ کہا تھا۔ کہا بتا تیرے نانا نے کیا کہا تھا؟ کہا جو تجھے مارے گا اس کی شکل خنزیر سے ملتی ہوگی۔ اب اس لئین نے غریب کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا، منہ کے بل زمین پہ لٹایا، پہلے خنجر کو پتھر پہ مارنا شروع کیا، ادھر سے گردن پہ چلایا۔ ایک 4 سالہ معصومہ جو چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھی کھڑی ہے، تڑپ کے کہتی تھی میرے بابا کو نہ مار۔ اجرکم اللہ مرحبا۔ پڑھ دیتا ہوں دوبارہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ جتنے
जितने मातम के लिए बैठे हो, तड़प के कहती थी ना मार, हो मेरा अकेला बच गया है। आपसे पूछता हूँ, कभी दाएं से आके मिन्नत करती है, कभी बाएं से आके मिन्नत करती है, क्या छोड़ दिया? फरमाते हैं ना, उस लईन ने एक हाथ से मासूमा को पकड़ा, दूसरे हाथ से तमाचे मारे, कहती थी जितना मारना है मार। छोड़ दूं, मर जाने वाली रिवायत है, शायद कोई बंदा ऐसा हो जो तड़प जाए। कहती थी मेरे बाबा को न मार, मेरा अकेला बाबा बच गया है। उस लईन ने तमाचे मारे, बेटी सब्र करती रही। अब लईन ने गरीब का सर जुदा किया, जुल्फों में हाथ डाला, सर उठाया, बेटी ने गोद बढ़ाई, कहती थी ओ मेरे बाबा का सर दे। मैं बताती हूँ बेटियां बाप के सरों को क्या रख दिया ना। आयतुल्लाह मोमनी फरमाते, आखिरी जुमला, आयतुल्लाह मोमनी फरमाते हैं, दो लफ्ज़ मिलते हैं जिसने मातम करना है, फरमाते हैं वज़ा आयज़ो, जिसका मतलब होता है रख देना, तरह यत रहो, जिसका मतलब होता है फेंक देना। फरमाते हैं यत रहो रासल हुसैन, उसने गरीब का सर फेंक दिया। मासूमा आई, तड़प के कहा बाबा मिन्नतें तो बहुत। फरमाते हैं तेरा हो रहा असल हुसैन, उसने गरीब का सर फेंका। मासूमा तड़पती हुई आई, बाबा का सर उठाया, लबों पे लब रखे, कहती थी बाबा आंखें खोल, मेरा रुखसार देख, जिस जालिम ने मुझे मारा उसका हाथ बड़ा था, ओ तेरी बेटी का रुखसार छोटा था। बाबा फकत हाथ नहीं, हाथ में अंगूठी थी, तेरी बेटी की आंख नीली। पढ़ दो आखिरी जुमला, छोड़ रहा हूं। जैसे जो गरीब का सर नेज़े पे बुलंद हुआ, आवाज आई लूटो तबर्रुकात, अलियो बतूल को